سرد رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کائی قبیلے کے خیموں میں سناٹا تھا، لیکن ایک خیمے کے چراغ ابھی روشن تھے۔ ارطغرل غازی بیماری کے باعث کمزور ہو چکے تھے اور قبیلے کی نظریں ایک نئی قیادت کی تلاش میں تھیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ بوجھ اب ارطغرل کے بیٹے عثمان پر آنے والا ہے، لیکن قبیلے میں سب خوش نہیں تھے۔ کچھ سردار سمجھتے تھے کہ عثمان جوان اور ناتجربہ کار ہے۔ وہ بظاہر مسکرا کر عثمان کے ساتھ بیٹھتے، مگر دلوں میں حسد اور بغاوت کے بیج بو رہے تھے۔ ایک دن خبر آئی کہ بازنطینی ٹیک فورس نے کائی قبیلے کے قریب حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ قلعہ کولجا حصار کے سردار نے عثمان کو للکارا۔ عثمان نے جوانوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا، ہماری تلواریں صرف زمین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے اٹھتی ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں بزدل کہیں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی قبیلے کے جوانوں کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ عثمان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں عثمان اور اس کے مجاہد قلعے کے قریب پہنچے۔ دروازے بند تھے۔ عثمان نے ایک ساتھی کو کہا، آج دروازے لوہے کے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے ٹوٹیں گے۔ شدید لڑائی شروع ہوئی۔ تیر اندازی، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی تاپیں۔ عثمان کا بازو زخمی ہوا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ آخرکار قلعے کے دروازے ٹوٹے اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ یہ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی تھی جس نے قبیلے کے دلوں میں اس کی قیادت کو ثابت کر دیا۔ لیکن دشمن صرف باہر نہ تھا۔ قبیلے کے ایک سردار دندار نے عثمان کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ قبیلے کی قیادت کسی اور کو ملنی چاہیے۔ خیمے میں مشورہ ہوا۔ کچھ لوگ دندار کے ساتھ تھے، کچھ عثمان کے ساتھ۔ اس لمحے عثمان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں قیادت کے لیے نہیں لڑتا، میں اپنے قبیلے کی عزت اور اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہتر قیادت کر سکتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر قبیلے کی اکثریت اس کے اخلاص سے متاثر ہو گئی اور دندار کے ارادے ناکام ہو گئے۔ انہی دنوں عثمان نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے جو بڑھتا بڑھتا پوری دنیا پر سایہ کر لیتا ہے۔ عثمان گھبرا کر شیخ ادبالی کے پاس گیا اور خواب سنایا۔ شیخ نے کہا، اے عثمان، اللہ نے تجھے ایک عظیم سلطنت کے قیام کے لیے چنا ہے، تیرا نام تاریخ میں زندہ رہے گا۔ یہ خواب عثمان کے دل میں ایک نئی روشنی اور مقصد لے آیا۔ ایک دن عثمان کو خبر ملی کہ اس کا قریبی ساتھی ایک سازش میں دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ عثمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے صبر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن صرف تلوار سے نہیں بلکہ دھوکے سے بھی وار کرتا ہے۔ عثمان نے موقع پر اس غدار کو پکڑا اور قبیلے کے سامنے کہا، جو اپنے ایمان سے غداری کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے قبیلے کو متحد کیا اور دشمن کے خلاف ایک اور مہم شروع کر دی۔ عثمان کی زندگی صرف جنگوں تک محدود نہ تھی، اس کے دل میں اپنی بیوی بالا خاتون کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ بالا خاتون ہر مشکل گھڑی میں اس کا سہارا بنی۔ جب عثمان زخمی ہو کر لوٹتا تو وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتی اور کہتی، اے عثمان، یہ راہ مشکل ہے مگر تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری محبت اور ایمان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب بازنطینیوں نے ایک بڑا اتحاد بنا کر عثمان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، قبیلے کے کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن عثمان نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، اگر آج ہم ڈر گئے تو کل ہماری نسل غلام بنے گی۔ آؤ اللہ کے نام پر لڑیں، فتح یا شہادت دونوں ہماری کامیابی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑا۔ شدید جنگ کے بعد عثمان نے دشمن کو شکست دی، قلعہ اس کی فتح میں آیا اور قبیلے کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس دن سے عثمان صرف ایک سردار نہیں رہا بلکہ ایک مجاہد اور قائد کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ عثمان نے اپنی جدوجہد سے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جسے بعد میں دنیا عثمانی سلطنت کے نام سے جاننے لگی۔ اس کا ایمان اور اس کی قربانیاں، اس کی قیادت آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔